ہاں مکہ پہنچنے کے بعد خانے کعبے کا جو آپ طواف کرتے ہیں اس طواف کے دوران آپ کو باوضو ہونا چاہیے. طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز آپ پڑھتے ہیں اس میں آپ کو باوضو ہونا چاہیے. اب فرض کیجئے ایک خاتون وہ جب احرام باندھ رہی تھی تو وہ پاک تھی، احرام باندھ کے جیسی گاڑی روانہ ہوئی ہے مکہ کی طرف اس کی ماہواری شروع ہو جاتی ہے، وہ بیچاری کیا کرے؟ یا ابھی مدینہ سے روانہ نہیں ہوئے، روانگی سے 1-2 دن پہلے اس کی ماہواری شروع ہو جاتی ہے اور کم از کم 6 دن 7 دن جو ہے نا وہ 8 دن اس کے عادت کے دن ہیں، یہ بیچاری کیا کرے گی؟ ہاں اس کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یعنی احرام کے دوران خاتون کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، مرد کا باوضو ہونا ضروری نہیں ہے. یہ چلی جائے گی مکہ اور مکہ جانے کے بعد وہ دیکھے گی کتنے دن ہم مکے میں ہیں، مکہ میں قیام کے دوران ان کی یہ پاک ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اگر مکہ میں قیام کے دوران یہ پاک ہو سکتی ہے تو انتظار کرے، باقی اس کے ساتھی جا کے اعمال انجام دیں گے جن کی تفصیل ڈیٹیل ابھی ہم بیان کریں گے. یہ خاتون ہوٹل میں اپنے پاک ہونے کا انتظار کرے گی، جیسی پاک ہوگی جا کے غسل کرے گی اور غسل کر کے جا کے مسجد الحرام میں یہ طواف کرے گی، 2 رکعت نماز طواف کرے گی اور صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرے گی اور آخر میں تقصیر اور آخر میں ایک دفعہ پھر طواف النساء کے نام سے ایک اور طواف. لیکن خدا نخواستہ اب آپ کا ابھی مکہ میں کتنے دن قیام ہے؟ 5 دن ہے. ٹھیک ہے، ایک خاتون وہاں جس دن روانہ ہوئے ہیں آپ لوگ اس دن ان کی ماہواری شروع ہو جاتی ہے اور جو ہے نا اس کی جو عادت کے دن ہے وہ 7 دن ہے. یہ بیچاری کیا کرے گی؟ وہ تو ان دنوں میں مسجد الحرام میں قدم بھی نہیں رکھ سکتی اور طواف بھی جو ہے نا وہ خانے کعبہ کے گرد ہوتا ہے نا، وہ مسجد الحرام کے ارد گرد تو نہیں ہوتا. یہ بیچاری کیا کرے گی؟ یہ اس کی طرف سے کوئی مرد یا خاتون طواف کرے گا، اس کی طرف سے کوئی 2 رکعت نماز پڑھے گا، صحیح خود کرے گی، کیونکہ جو صحیح ہے وہ مسجد الحرام کے ایریا سے باہر ہے، اس کے لیے حل موجود ہے. لہذا یہ معلوم ہونا چاہیے کہ احرام کے دوران نہ مرد کا یعنی باطہارت ہونا ضروری ہے، نہ خواتین کا باطہارت ہونا ضروری ہے. البتہ اس کام کے لیے جو ہے نا وہ گولیاں بھی کھائی جا سکتی ہیں. اگر ایک خاتون کو یہ خطرہ ہے کہ یہ مجھے شرعی مجبوری پیش آئے گی، وہ گولیاں کھائے. کسی کے لیے راست آتی ہیں گولیاں، یہ بھی آپ کو بتا دوں، کسی کے لیے راست نہیں آتی. میں ایسے خواتین کو جانتا ہوں کہ انہوں نے گولیاں کھائیں اور آج تک بیچاری بے قاعدگی کی شکار ہے. اس ایک نظام میں قدرت ہے نا، اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالیں گے تو گڑبڑ کا تو امکان ہے. لہذا کسی ماہر خاتون سے گائنیکالوجسٹ سے مشورہ کر کے وہ اگر آپ کو کھانے کا مشورہ دیتی ہیں تو کھائیں ورنہ نہ کھائیں. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں وہ ہمارے دین ہی نہیں ہے الحمدللہ، پھر تو الحمدللہ، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا جی، احرام باندھیں گے اور احرام باندھ کے خواتین جو کپڑے ابھی آپ نے پہنے ہوئے ہیں انہی کپڑوں میں خواتین لبیک اللہم لبیک کہیں گی. ان کو مستحب ہے البتہ کہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے نا وہ سفید شلوار قمیض سلائی ہوئی ہے نا، وہ مستحب ہے. مرد حضرات جو ہیں وہ ان کے 2 کپڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ دو جو ہے نا دھوتی کے سائز کے کپڑے ہوتے ہیں، وہ ایک دھوتی کی طرح باندھتے ہیں اور ایک جو ہے وہ کاندھوم پر ڈالتے ہیں. مرد لازمی طور پر یہ کام کریں. خواتین جو ہے نا وہ کسی بھی لباس میں، کسی رنگ کے لباس میں بھی تلبیہ وہ پڑھ سکتی ہیں. اچھا جی، کوشش یہ کریں کہ آپ راتوں رات نہ وہ اعمال انجام دیں. راتوں رات نہ بھی کریں. اگر آپ کا قیام مسجد الحرام کے بالکل نزدیک ہے تو پھر بے شک طلوع آفتاب کے بعد بھی آرام سے ناشتہ وغیرہ کر کے جائیں اور اعمال کا جو ہے نا پہلا عمل آپ انجام دے چکی جو کہ احرام ہے. دوسرا عمل خانے کعبے کا طواف ہے. خانے کعبے کا طواف جو ہے وہ 7 چکروں پر مشتمل ہے جو کہ ہم حجر اسود سے شروع کرتے ہیں. ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ پچھلے سال حج سے پہلے یہ خبر اخبارات میں پڑھی تھی میں نے کہ جس طرح
مدینہ منورہ میں وہ چھتریاں بنی ہوئی ہیں نا جی، جو دھوپ کے موقع پر وہ کھل جاتی ہیں اور شام کو خود بخود ایک خودکار سسٹم کے تحت بالکل خوبصورت مینار کی شکل میں وہ کلوز ہو جاتی ہیں۔ مطاف میں خانہ کعبہ کے ارد گرد اب انہوں نے یہ کام شروع کر دیا، اور اس کے لیے مقام ابراہیم کے پیچھے کھدائی کی ہے انہوں نے۔ آپ کو 2 رکعت نماز طواف جو مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جاتی ہے ادھر جگہ نہیں ملے گی، انہوں نے اس کے لیے جگہ بنائی ہے ابھی ہجر اسماعیل کے پیچھے، جو کہ مقام ابراہیم کے آگے ہے۔ عام حالات میں اگر وہاں نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز صحیح نہیں ہے۔ اس کے لیے ابھی ظاہر ہے ابھی انہی دنوں میں عرب ممالک سے مومنین جاتے ہیں، تو انہوں نے آغاز سیستانی سے پوچھا ہے، انہوں نے جواب دیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ آپ یعنی کئی 2-3 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ طواف ہی نیچے نہ کریں، طواف نیچے نہ کریں، اوپر کریں۔ البتہ اوپر بھی کئی فلور ہیں، بالکل مسجد الحرام کی چھت پہ جائیں گے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ مسجد الحرام کی جو چھت ہے اس کی اونچائی خانہ کعبہ سے زیادہ ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد ہم طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ جو ہمارا قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ کی بلڈنگ نہیں ہے، سمت قبلہ ہے، سمت وہ طرف ہمارا قبلہ ہے۔ اس لیے ہوائی جہاز میں بیٹھ کے ہم مکہ کی طرف وہ جو ہے نا ایئر ہوسٹس سے پوچھے کہ مکہ کا رخ کدھر ہے، وہ آپ بلکہ اسکرین پر بھی آتا ہے، یہ جو ہے نا یہ مکہ اس طرف ہے، آپ وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ ہاں وہ ہزاروں فٹ جو ہے نا وہ آپ اونچے ہوتے ہیں خانہ کعبہ سے، لیکن جو طواف ہے وہ آپ نے خانہ کعبہ کی بلڈنگ کے ارد گرد کرنا ہے، اس سمت کے گرد آپ نے نہیں کرنا۔ لہذا مسجد الحرام کی جو چھت ہے وہ خانہ کعبہ سے اس کی اونچائی زیادہ ہے، ہمارے نزدیک وہاں پر طواف نہیں ہوتا۔ اہل سنت وہاں کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض مومنین بھی جن کو مسئلہ نہیں آتا وہ اوپر کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سعی بھی آپ اوپر نہیں کر سکتے، یا گراؤنڈ فلور میں کریں گے یا بیسمنٹ میں کریں گے، دونوں میں کی جو ہے وہ جگہ بنی ہوئی ہے۔ تو یا تو آپ یہ کریں کہ اوپر یعنی فرسٹ فلور جہاں پر جو ہے نا یہ ویل چیئر کے ذریعے اس کی اجازت دے رہے ہیں، وہیں پر صحت مند لوگ بھی وہیں طواف کریں، اور وہی جو مقام ابراہیم کے پیچھے ہے ادھر آپ نماز پڑھیں۔ ایک یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے جو ہے نا وہ طواف کریں نیچے، جو نماز ہے وہ ہجر اسماعیل کے پیچھے پڑھیں جہاں پر وہ آپ کی اجازت دیتے ہیں، یا طواف کریں نیچے، نماز کسی بھی جگہ پڑھیں۔ یہ 2-3 شقیں بیان کی ہیں۔ سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ آپ اوپر چلے جائیں، اور اوپر وہ فلور کی جس کی اونچائی بلندی خانہ کعبہ سے کم ہے وہیں طواف کریں، اور وہی مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھیں۔ سبھی ایسا کریں، ٹھیک ہے جی۔ جو معذور ہیں، ویل چیئر پر چلتے ہیں وہ بھی، اور جو صحت مند ہیں اور چل کے طواف کر سکتے ہیں وہ بھی اوپر اس فلور میں جس کی اونچائی خانہ کعبہ سے کم ہے وہی نماز پڑھیں، اور وہی مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھیں۔ یہ ہو گیا آپ کا طواف۔ آقا ایک معذرت کہ اگر ایسا کر سکتے ہیں کہ طواف کر کے پھر اوپر جا کے نماز طواف کر کے موالات کا مطلب ہوتا ہے وضو میں موالات ہے۔ سب سے پہلے ہم نے چہرے کو دھونا ہے، پھر ہاتھ کو دھونا ہے۔ چہرے کو دھو کے پھر آپ وقفہ نہ کریں، چائے کی پیالی پیئیں پھر دائیں ہاتھ دھوئیں، یہ موالات ٹوٹ جائے گا۔ موالات یعنی پیہم، بغیر وقفے کے اعمال کو انجام دینا۔ طواف سے فارغ ہو کے فوراً آپ نے 2 رکعت نماز طواف پڑھنی ہے، وہ آپ کو 10 منٹ کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر 10 منٹ کے اندر طواف کے بعد آپ نماز پڑھیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے موالات کو برقرار رکھا ہے، اور اگر 15 منٹ لگتے ہیں 20 منٹ لگتے ہیں تو وہ آپ کا موالات جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ میں نیچے طواف کر کے 10 منٹ کے اندر اوپر جا سکوں گی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اوپر ہی طواف کریں اور اوپر ہی جو ہے نا وہ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اچھا جی، اس میں جس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے طواف کے دوران وہ یہ ہے کہ پورے طواف کے دوران آپ کا جو شانہ ہے، بایاں شانہ یہ والا، یہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔
पूरे 7 चक्करों के दौरान आपने संभल के रहना है। रश की वजह से, भीड़ की वजह से अगर आपका ये शायना जो है ना वो इधर उधर मुड़ जाता है, जितने कदम ये आपका शाना खाने काबा की तरफ नहीं था उनको दोबारा बजा लाना पड़ेगा। अगर उसी वक्त पीछे हट के दोबारा उनको बजा ला सकते हैं तो बजा लाएं, वरना रश की वजह से अगर पीछे नहीं मुड़ सकते, जगह नोट करें, आगे जाएं, फालतू चक्कर लगाएं और उस जगह आके ये चंद कदम की जिसमें आपका शाना खाने काबा की तरफ नहीं था उसका तदारुक करेंगे और उस कमी को पूरी करके फिर मुकम्मल करेंगे। आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, ठीक है जी। और क्या कहते हैं, बाएं शाना पूरे 7 चक्करों के दौरान खाने काबा की तरफ होना चाहिए। हिजरी इस्माइल है, जहां बिल्कुल डी की शक्ल में एक छोटी सी वो 4 दीवारी है, उसको हिजरी इस्माइल कहते हैं। उसमें बहुत सारे बाद रिवायत के मुताबिक 70 अनबिया उसके अंदर दफन हैं। हिजरी इस्माइल को आपने काबे खाने काबा का हिस्सा समझ के उसके बाहर से तवाफ करना है। वो दरवाजे बने हुए उसके, एक दरवाजे हिजरी इस्माइल के अंदर से एक दरवाजे से निकल के दूसरे दरवाजे से निकला जा सकता है। अक्सर औकात बंद होते हैं, बिलफर्द अगर खुले हो और आप जाके कहें कि अच्छा भाई ये शार्ट है, यहाँ से इधर से निकल जाते हैं, वो आपका तवाफ शुमार नहीं होगा। एक और अहम नुक्ता जो कि तवाफ के दौरान जिसका ख्याल रखा जाना चाहिए वो ये है कि जो मकाम इब्राहिम है, मकाम इब्राहिम उस पत्थर को कहा जाता है जिसके ऊपर खड़े होके हजरत इब्राहिम और उनके फर्जंद अर्जमंद हजरत इस्माइल वो उस पत्थर के ऊपर खड़े होके खाने काबा की दीवार बनाते रहे, उसको मकाम इब्राहिम कहते हैं। वो बिल्कुल शुरू में खाने काबा के साथ था पत्थर, मुख्तलिफ हुकूमतों के अदवार में वो पीछे हटता गया है और अभी जिस जगह पर वो पत्थर रखा गया है और उसके इर्द गिर्द एक बिल्कुल मीनारे की शक्ल में एक गोल्डन मीनारा की शक्ल बनाई गई है, शीशे के अंदर से वो नजर आता है और उसमें हजरत इब्राहिम के पाँव का निशान है जो उसमें धस गया है ना पत्थर के अंदर बतौर मोजिजा। उस मकाम इब्राहिम और खाने काबा की दीवार तक 12 मीटर है, ये 12 मीटर है। अच्छा, अक्सर फुकहा के नजदीक उसके अंदर से तवाफ करना जरूरी नहीं है। अगर रहबर भी कहते हैं आप बाहर से भी कर सकते हैं। अगर सिस्तानी भी जिन 2 बुजुर्गों की अक्सरियत मोमिनीन की तकलीद में है, दोनों आपको इजाजत देते हैं कि आप बाहर से कर सकते हैं। अगर रश न हो, आपके लिए तकलीफ काबिल बर्दाश्त हो तो उस मकाम इब्राहिम के अंदर से, यानी चारों तरफ 12 मीटर के अंदर। ये नहीं कि मकाम इब्राहिम को क्रॉस करके फिर आप बाहर निकल जाएं, नहीं, चारों तरफ 12 मीटर के अंदर आप रहें, ये बेहतर है। लेकिन अगर आप अंदर से नहीं करते, मकाम 12 मीटर के बाहर से तवाफ करें तो भी सही है। अलबत्ता अगर आप में से कोई इमाम खुमैनी की तकलीद में है, वो कहते हैं अगर आप 12 मीटर के अंदर कर सकते हैं फिर बाहर से सही नहीं है। इस मामले में इमाम खुमैनी का फतवा सख्त है, वो कहते हैं मकाम इब्राहिम के अंदर से करो। हाँ, रश बहुत ज्यादा है, आपके लिए जो है ना वो काबिल बर्दाश्त नहीं है तकलीफ, फिर बेशक आप बाहर से करें। इम्कानी सूरत में अगर आप 12 मीटर के बाहर करेंगे तो आपका तवाफ सही नहीं है। अच्छा, 12 मीटर के अंदर हमने तवाफ करना है चारों तरफ। हिजरी इस्माइल जो है उसकी चौड़ाई 9 मीटर है, 9 मीटर। 12 से 9 को निकाले कितने बचते हैं? जब आप हिजर इस्माइल के बराबर से गुजरेंगे आपके पास टोटल कितने मीटर हैं? 3 मीटर। 3 मीटर के अंदर आपने रहना है। अगर आप मकाम इब्राहिम के अंदर से अफजल वाला तवाफ करना चाहें, हम तो कोशिश करते हैं, हज के मौके पर भी बहुत ज्यादा रश भी होता है, धक्के जरूर लगते हैं, लेकिन कोशिश होती है कि वो अंदर से करें, 12 मीटर के अंदर। लेकिन ऐसा ना हो कि आप मकाम इब्राहिम के करीब से गुजरें तो 12 मीटर के अंदर हो, उसको क्रॉस करके फिर बाहर निकल जाएं। जी हाँ, या हिजर इस्माइल के करीब 3 मीटर से बाहर निकलेंगे फिर भी आप जो है निकल जाएंगे मकाम इब्राहिम से बाहर। ये हो गए आपका तवाफ। अच्छा, तवाफ में एक सवाल पैदा होता है, बाज़ औक़ात दौरान तवाफ सब लोगों की सेहत एक जैसी नहीं होती। दौरान तवाफ अगर किसी का वुज़ू टूट जाता है, जानबूझ के तोड़े,
बे इख्तियार वुजू टूट जाए तो फिर वो क्या करे? फिर देखा जाता है अगर तो आप 4 चक्कर मुकम्मल कर चुके हैं और उसके बाद आपका वुजू टूटे या आपको वुजू तोड़ना पड़े, फिर परेशानी वाली बात नहीं है। पहले अभी सहूलत नहीं थी, अभी वही मताफ के साथ ही उन्होंने वुजू की जगह बनाई हुई है, सिर्फ वुजू है, वॉशरूम नहीं है। वहां जाके वुजू करें और जहां से ये आपने तवाफ छोड़ा था, वुजू टूटा था, वहीं से उसको जो है ना वो जारी रखें और अपना अपना तवाफ मुकम्मल करें। और अगर 4 मुकम्मल करने से पहले वुजू टूट जाए या आपको तोड़ना पड़े, फिर मामला गड़बड़ है। वुजू करके फिर नए सिरे से जो है ना वो आप वुजू करेंगे। ये मसला आपके जहन में होना चाहिए। उसके बाद जो है ना ये आपके कितने अमल हो गए? 2, एहराम और खाने काबे का तवाफ, जो कि 7 चक्करों से जो है वो बनता है। उसके बाद आपने 2 रकात नमाज तवाफ पढ़नी है। उसूली तौर पर मकाम इब्राहिम के पीछे होना चाहिए। वो अगर आपको इजाजत नहीं दे रहे, अभी चनाची इजाजत नहीं दे रहे, बेहतर ये है कि आप तवाफ भी ऊपर कर लें और 2 रकात नमाज तवाफ भी ऊपर ही पढ़ें। ये जो है ना वो उसकी वो कापी बना के मैं आपको दे दूंगा, मैं अभी नहीं करा सका। अरबी में सवाल जवाब है और उन्होंने आपको जाहिर है एक मसला पेश आ गया है, तो फौरी तौर पर मर्जा ने उसका हमें हल भी बताया है कि ऊपर आप तवाफ कर सकते हैं। वैसे भी आम हालात में भी आप ऊपर कर सकते हैं, या अगर जो है ना वो उसकी ऊंचाई खाने काबा से ज़्यादा नहीं है। अच्छा जी, नमाज में वुजू सही होना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता वुजू गलत है तो फिर नमाज गलत है। 2 रकात नमाज तवाफ, यानी वुजू गलत हो जिसकी वजह से यहाँ पाकिस्तान में मेरी सुबह की नमाज गलत है, जोहर की या मगरिब की नमाज गलत है, उसका इतना नुकसान नहीं है, नमाज ही गलत है ना, बातिल है ना। अच्छा भाई बाद में कज़ा बजा लाएंगे। लेकिन अगर वहां आपका वुजू बातिल है तो फिर क्या होगा? 2 रकात नमाज बातिल होगी। 2 रकात नमाज अगर बातिल है तो फिर वो तवाफ भी बातिल होगा जिसका हिस्सा है 2 रकात नमाज। नतीजा क्या निकलेगा? आप उसी हालत एहराम में वापस आएंगे। उम्रे मुफरदा बातिल है, उम्रे मुफरदा आपने अंजाम नहीं दिया, वो अलग नुकसान है। अभी तक अब हालत एहराम में है, फिर कंगी नहीं कर सकेंगी, फिर आयल नहीं लगा सकेंगी, फिर खुशबू नहीं लगा सकेंगे। हाँ, मर्द हैं तो वो अपनी छत वाली गाड़ी में, जाहिर है सब छत वाली में गाड़ी, डाटसन के ऊपर तो कोई सफर नहीं करता ना। ये सब पाबंदियां रहेंगी। लिहाजा कोशिश करें कि प्रैक्टिकली जो है ना वो वुजू चेक करें। आप खवातीन का नमाज सुने। नमाज पिछले सालों में वहां मैंने वो मस्जिद के बाद कहा कि अभी मैंने आप लोगों की जो है ना वो नमाज ठीक करनी है, आप मेरे कमरे में आ जाएं। अगर आप नहीं आते तो मैं आपके कमरे में आऊंगा। मुझे बाद में किसी ने बताया कि मस्जिद से निकल के आपस में कह रहे थे हम लाख करके हरम चले जाएंगे। हरम चले जाएंगे तो मेरा क्या नुकसान होगा भाई? आपकी नमाज बातिल होगी, फिर आपका उम्र मुफरदा खराब हो जाएगा, आपसे पाबंदियां नहीं उठेंगी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक मुश्किल नहीं है। नियत की आपने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये आपका ihram हो गया। खा ना खा ये पाबंदियां लग गई। वो जब तक उम्र मुफरदा के तमाम आमाल तवाफ समेत मुकम्मल नहीं करेंगे, इसकी नजाकत और हसासियत ये है कि ये पाबंदियां जो है वो जो है ना वो चिंगम की तरह जो है ना वो आपके साथ चिपकी हुई है और वो नहीं उठेंगी जब तक आप मुकम्मल नहीं करेंगे। इसका बहुत आपने ख्याल रखना है। उसके बाद नौबत आती है सई की। सई के लिए 1 2 3 4 5 टोटल मेरा ख्याल में 5 मंजिला है। ग्राउंड फ्लोर है जहां 2 पहाड़ियों के दरमियान हमने 7 चक्कर लगाने होते हैं। सफा की जो पहाड़ी है वो अभी भी नजर आती है। वो पहले तो उसके ऊपर भी हम चढ़ते थे, लेकिन अभी उन्होंने वो बड़े नोकदार पत्थर होते थे, लोग ऊपर से गिर के जख्मी होते थे। अभी उन्होंने वो खूबसूरत शीशा की जो है ना वो रिकावट खड़ी की है। आपको नजर आती है पहाड़ी, लेकिन अंदर नहीं जा सकते। ठीक है जी। वो ग्राउंड फ्लोर है। बिल्कुल उसी शक्ल में बेसमेंट है। ग्राउंड फ्लोर में भी सही है, बेसमेंट में भी सही है। ऊपर के फर्स्ट सेकंड थर्ड भी है। ऊपर जायज नहीं है सिवाय एक मुज्तहिद के, और वो आगा इसहाक फैयाज हैं। वो कहते हैं ऊपर भी आप कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं।
لیکن آپ کوشش کریں کہ میرے خیال میں آپ میں ایک بھی نہیں ہوگا جو آغا اسحاق کے جو ہے نا وہ مقلد ہوں، یا آغا سیستانی کے ہیں اکثر، یا آغا رہبر کے ہیں، اور دونوں حضرات کہتے ہیں کہ آپ یا بیسمنٹ میں کریں یا گراؤنڈ فلور میں کریں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فلور میں جو ہے نا وہ اہل سنت اوپر کرتے ہیں، اس کا ہمیں فائدہ یہ پہنچتا ہے کہ مجمع تقسیم ہو جاتا ہے، نیچے آپ کے لیے رش جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اچھا اب وہ پتہ نہیں چلتا آپ کو 2 رکعت نماز سے جب طواف سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں تو اچھا آپ جا رہے ہیں، اوپر لکھا ہوا الی المطاف، تیر کا نشان لگا ہوا ہے، اور بعض اوقات آپ کو پتہ نہیں چلتا، اس طرح جاتے ہیں تو سیڑھی جو بجلی کی سیڑھیاں ہیں اس کے ذریعے آپ فرسٹ فلور میں پہنچ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا آپ کو۔ لہذا یہ خیال رکھیں کہ آپ جو ہے نا وہ گراؤنڈ میں کریں یا جو ہے نا وہ بیسمنٹ میں کریں، فرسٹ میں، سیکنڈ میں اور تھرڈ میں آپ نہ کریں۔ یہ ہے سعی۔ سعی جو ہے وہ خانہ کعبے کا ایک چکر جو ہے نا وہ حجر اسود سے روانہ ہو کے واپس حجر اسود پہنچتے ہیں تو یہ ایک چکر شمار ہوتا ہے۔ سعی میں ایسا نہیں ہے، صفا کی پہاڑی سے چلے مروہ کی پہاڑی پہنچے ایک طواف، ایک چکر، واپس صفا پہنچے 2، پھر 3، اسی طرح 7ویں چکر میں آپ جو ہے نا وہ پہنچیں گے مروہ، یا آپ کے ساتھ چکر اس طرح۔ وہ 2-4 سال پہلے کی بات ہے، بیچارے ایک روس سے ایک مسلمان آیا تھا، بیچارہ 14 چکر لگا چکا تھا، لال سرخ ہو گیا تھا بیچارہ، 14 چکر، وہ سمجھا کہ شاید یہ خانہ کعبہ کی طرف جو ہے صفا سے چلیں واپس، جو صفا یہ ایک چکر بنتا ہے، وہاں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، صفا سے مروہ ایک چکر، ٹھیک ہے جی، مروہ سے صفا۔ اچھا اس میں بھی جب آپ صفا سے مروہ جائیں تو آپ رخ آپ کا دوبارہ صفا کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا کچھ لوگ یہ ویڈیو بنانے کی چکر میں نا وہ ساتھی ہونا، یہ میں نے خود دیکھا ہے، وہ آگے جا رہا ہے صفا سے مروہ کی طرف پش کر کے یوں جو ہے نا وہ بنا رہا ہے، وہ تصویر بنا رہا ہے، فلم بنا رہا ہے۔ یہ جتنے یہ چکر یوں لگائے گا الٹے ہاتھ، ٹھیک ہے جی، یہ اس کا وہ کوڈ نہیں ہوگا، وہ غلط ہوگا، اس کو دوبارہ کرے، پیچھے واپس آئے اور جو ہے نا وہ اس کو اس کی تلافی کرے۔ جی جب آپ صفا سے مروہ کی طرف جائیں آپ کا رخ مروہ کی طرف ہونا چاہیے، پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی، اور اس طرح تصویر کے چکر میں بھی جو ہے نا الٹا نہ چلیں، اور جب مروہ سے صفا کی طرف آئیں تو آپ کا رخ مروہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے، صفا کی طرف ہونا چاہیے۔ بیچ میں اگر تھک جائے خدا نہ خواستہ رک کے آپ آرام کر سکتے ہیں، سستانے کے لیے نا، اس میں جدھر بھی آپ کا رخ ہو دونوں طرف جو ہے نا وہ آب زمزم کے کولر بنے ہوتے ہیں، وہاں رکیں، پانی پئیں، تھوڑی دیر آرام کریں، پھر سیدھے ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ صفا سے مروہ کی طرف جا رہے ہیں تو رخ مروہ کی طرف کریں، مروہ سے صفا آ رہے ہیں تو اپنا رخ ادھر کر کے آپ اپنے اس کو مکمل کریں، کمپلیٹ کریں۔ یہ کتنے ہو گئے اعمال؟ نہیں دیکھ سکتے، یوں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھیں یہ آپ نے بڑا نازک مسئلہ پوچھا ہے، طواف کے دوران بھی اور ادھر بھی۔ طواف کرتے وقت پیچھے مڑ کے دیکھیں تو غلط ہے، رک جائیں، طواف کے سلسلے کو روکیں، پیچھے مڑ کے دیکھیں، خانہ کعبہ کی طرف سینہ کر کے اس کی دیوار کو چومیں، پھر سیدھے ہوں اور اپنے طواف کو جاری رکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوران طواف چلتے وقت پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں۔ اسی طرح صحیح کر رہے ہیں، ایک ساتھی کے بارے میں آپ کو پوچھے کہ پتہ نہیں وہ ساتھ ہے یا کہیں بچھڑ گیا ہے، رک جاتے ہیں، رک کے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، پھر سیدھا ہوتے ہیں اور چل پڑتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چلتے چلتے پیچھے یوں مڑ کے اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کا چکر، جتنے قدم پیچھے مڑ کے آپ نے لگائے ہیں نا یہ شمار نہیں ہوں گے، یہ کنڈم، پھر واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 2-4 قدم جو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہے نا اس کو آپ نے دوبارہ جوڑنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں یہ یاد رکھیں، لوگ جو ہے نا وہ خانہ کعبہ کا طواف کے دوران بڑے جذباتی ہوتے ہیں، خصوصاً جو پہلی دفعہ جاتے ہیں وہ خانہ کعبہ کی دیوار کا بوسہ لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں، فارغ ہونے کے بعد تسلی سے آ کے دیوار سے لگ جائیں، دعائیں کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن اگر بالفرض اگر کوئی خانہ کعبہ کو یا کیا کہتے ہیں مقام ابراہیم کو یا کیا کہتے ہیں اس کو جو ہے نا رکن یمانی کا اگر کوئی بوسہ دینا چاہتا ہے
رک جائیں، بوسہ دیں. جب آپ بوسہ دیں گے ظاہر آپ کا سینہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی دیوار کی طرف ہو جائے گا، بائیں شانہ مڑ جائے گا. لیکن اس کو آپ نے طواف کا حصہ نہیں بنانا. پھر سیدھا ہو کے آپ نے طواف کے سلسلہ کو، سفر کو جاری رکھنا ہے. زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ نہ کریں. میں تم لوگوں سے وہاں کہتا ہوں کہ اجتماعی طور پر جا رہے ہیں تو نہ بچھڑیں. خطرہ ہوتا ہے کہ آپ مکمل طور پر بچھڑ جائیں. بات تو 3 دن کے بعد ملتے ہیں وہاں. خیر عمر میں اتنا رش نہیں ہوتا. حج کے موقع پر ایک دفعہ جو بچھڑ جائے، خصوصاً میدان عرفات وغیرہ میں، 2-3 دن کے بعد بیچاروں کے پاس پیسہ بھی نہیں تھا اور شکل ان کی بگڑ گئی تھی. ہاں لیکن بہرحال مل جاتے ہیں. ان کے ہاتھ میں وہ کڑا وغیرہ ہوتا ہے جس پر ہوٹل نمبر، بلڈنگ نمبر وغیرہ ہوتا ہے، مل جاتے ہیں. لیکن حج خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، حج خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. لہذا کوشش کریں کہ اجتماعی طور پر ایک ساتھ جائیں اور ایک ساتھ جو ہے نا وہ آئیں. احرام، طواف، 2 رکعت نماز طواف اور سعی، 5واں عمل آپ کا کیا ہے؟ وہاں جو ہے نا وہ مروہ پہنچنے کے بعد یہ یا سر کے بال یا داڑھی کے بال یہ جو ہے نا تھوڑے سے کاٹنے ہیں. البتہ بعض علماء ناخن کی بھی اجازت دیتے ہیں، بعض اجازت نہیں دیتے ہیں. غالباً آغا رہبر اجازت دیتے ہیں، آغا سستانی اجازت نہیں دیتے. ناخن کی آخوئی کی بھی دیتے تھے. تو جو سب کے نزدیک صحیح ہے وہ بال ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ تھوڑے سے بال. ایک دفعہ میں ہوٹل میں ریسپشن پر، یہ ویسا تو پورے یہاں ہم کلاس بھی کر چکے، ورکشاپ کر کے گئے تھے. تازہ مسائل بتا رہا تھا. میں نے تقصیر کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے خواتین سے کہا کہ آپ یہ خیال رکھیں کہ وہاں جو ہے نا وہ مرد بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں. تو آپ جو ہے نا تقصیر کے لیے آپ نے بالوں کو باہر نہیں نکالنا، چادر سے باہر نہیں نکالنا، لوگوں کو نہیں دکھانا. وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. مسئلہ بتانے کے بعد پھر جب ہم صحیح اس کا آخری وہ چکر ہم نے مکمل کیا تو ایک خاتون اپنے بال نکال کے کہتی آغا جی اتنا کاٹوں کافی ہے. میں نے تو کہا تھا کہ نہیں دکھانا. اس کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چادر کے اندر اتنے سے بال جو ہے نا وہ کاٹیں اور کاٹ کے وہاں ڈرم بنے ہوئے اس کے اندر ڈال دیں. کتنے ہو گئے جی؟ 6. آخری عمل جو وہ بھی کر سکتے ہیں، فوری نہیں، اس میں کوئی موالات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ادھر نہ باندھیں. لیکن اگر آپ نے اس کے بعد ہی بعد والا طواف کرنا ہے، وہ بعد والا طواف بھی ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پر کریں. وہ کسی میں اتنی جان ہوتی ہے کہ کہتے ہیں جی لگے ہاتھوں جو ہے نا وہ سارا کمپلیٹ کر کے جانا ہے. کوئی تھک جاتا ہے تو بعد میں آپ صحیح مکمل کریں. ہوٹل جائیں، ہوٹل جا کے تقصیر کریں، کھائیں پیئیں، شام کو آ کے دوبارہ آخری طواف جس کو طواف النساء کہتے ہیں ہم کرتے ہیں. اہل سنت کے ہاں نہیں ہے، وہ جب تک نہیں کریں گے. میں نے ایک دفعہ یہاں جمعہ کے خطبے میں بتایا کہ عمرہ مفردہ میں طواف النساء ہے. عمرہ تمتع جو حج کا پہلا حصہ ہے اس میں طواف النساء نہیں ہے. نماز کے بعد ایک مومن ملے، وہ رو پڑے، باضابطہ رو پڑے، آنسو نکل رہے تھے. کہا کہ صاحب میں 12 سال وہاں رہا ہوں سعودیہ میں، اس دوران میں نے مجموعی طور پر 200 کے قریب حج اور عمرہ مفردہ کیے ہیں، طواف النساء کسی ایک میں بھی نہیں کیا. 200 طواف النساء نہیں کریں گے تو بیوی حرام ہے. ایک منٹ بیٹھیے، ایک منٹ. لیکن ایک فرق ہے آغا سیستانی اور آغا رہبر میں. آغا سیستانی کہتے ہیں کہ 200 کے 200 جب تک نہیں کریں گے یا خود جا کے کرو، یا اگر آپ کا مکے میں جدہ میں کوئی جاننے والا ہے وہ آپ کی طرف سے کرے. 1-2 جو آپ نہیں کر سکے آپ کے ذمہ ہے وہ آپ کی طرف سے کرے، یہ پابندیاں اٹھ جائیں گی. لیکن 200 آغا سیستانی کہتے ہیں جتنے بھی طواف آپ نے نہیں کیے، ہاں ہر عمرہ مفردہ کے لیے ایک طواف ہے، ہر عمرہ مفردہ کے لیے ایک طواف ہے. جتنے طواف آپ کے ذمہ ہیں جب تک سارے کے سارے نہیں کریں گے یہ پابندی نہیں اٹھے گی. میاں میو والی آغا رہبر کہتے ہیں نہیں، ایک کے نتیجے میں پابندیاں اٹھ جائیں گی، لیکن باقی آپ نے ہر حالت میں انجام دینا ہے، وہ فرض ہے. لیکن پابندی اٹھانے کے لیے ایک عمرہ مفردہ جو ہے وہ نہ طواف النساء کافی ہے. لہٰذا میں جب ہر سال وہ حج کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس میں یہ اعلان کر کے جاتا ہوں میں جا رہا ہوں. ہاں اگر کسی نے اس سال کے دوران کوئی مفردہ کیا ہو اور طواف النساء اس کا رہ گیا ہو تو میں فری میں اس کو بچاؤں گا اور لاکھ سے زیادہ جو ہے نا اس کا پیسہ بچ جائے گا.
یہ طواف النساء ہے جو آخر میں آپ نے کرنا ہے. طریقہ پہلے طواف اور دوسرے کا ایک ہے. نیت میں جو ہے نا وہ پہلا آپ کو عمرہ مفردہ کا وہ مین طواف تھا. یہ طواف النساء کا جو ہے وہ طواف ہوگا. یہ آپ کا جو ہے نا وہ حج مکمل ہو گیا. عمرہ مفردہ ایک مسئلہ وہ یہ تو آپ کا ایک مفردہ ایک عمرہ مفردہ. لوگ کی خواہش ہوتی ہے کہ یعنی اپنے لیے ایک اور کریں, اپنے عزیزوں کے لیے ایک اور مفردہ کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ احرام کے کپڑوں سے آپ اتار دیتے ہیں. اس کے بعد ادنى الحل یعنی حدود حرم کا جو سب سے قریبی بارڈر ہے وہاں جا کے وہاں مکہ سے کوئی 5-6 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مسجد ہے. اس کو مسجد تنعیم بھی کہتے ہیں, مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں. وہاں جا کے دوبارہ احرام باندھ کے آ کے انہی تمام اعمال کو آپ بجا لائیں جس کے لیے بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ایک ہی چاند کے مہینے میں ایک آدمی کی طرف سے ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے. مثلا آپ اپنے لیے اسی مہینے میں ظاہر ہے کل تو چاند نہیں ہوا تھا, آج تو 30 دن مکمل ہو گئے, ٹھیک ہے نا جی. ربیع الثانی کے ربیع الثانی ابھی پورا 30 دن ابھی موجود ہے. آپ اپنے لیے ایک سے زیادہ عمرہ مفردہ نہیں کر سکتے. والد صاحب کے لیے ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے. والدہ کے لیے ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے. 10 آدمیوں کی طرف سے 10 کریں. لاہور کے 2 بھائی تھے ہمارے ساتھ آئے تھے, انہوں نے 14 معصومین کے لیے 14 دونوں بھائیوں نے عمرے کیے تھے. 14 معصومین کے لیے آپ مختلف لوگوں کے لیے کریں, لیکن ایک آدمی کے لیے ایک سے زیادہ آپ ایک چاند کے مہینے میں نہیں کر سکتے. مثلا اگر کوئی کل جو ہے نا وہ اگر مکے میں ہوتا, کل مثلا 29 جو ہے نا وہ ربیع الاول کو اپنے لیے کرے, اور پھر ایک دن کے وقفے سے یکم ربیع الثانی کو اپنے لیے وہ کر سکتا ہے. چاند کا مہینہ بدل گیا, ٹھیک ہے جی. ایک چاند کے مہینے میں ایک آدمی کی طرف سے آپ ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے. وہ ایک آدمی چاہے آپ خود ہوں, والد صاحب ہوں یا والدہ یا کوئی اور دوست یا عزیز ہوں, وہ اگر کرنا چاہیں. یہ وہ مسائل تھے جن سے آپ کو واسطہ پڑے گا. اگر کوئی سوال اٹھتا ہے آپ کے ذہن میں تو میں پھر اس کا جواب عرض کروں گا. یہ جو طواف النساء ہے اس کے بعد پھر ہم لوگ احرام اتاریں گے؟ نہیں, احرام پہلے بھی اتار سکتے ہیں. احرام سے جو ہے نا جیسے ہی آپ تقصیر کریں گی آپ حالت احرام سے نکل گئی, ٹھیک ہے جی. وہ تقصیر وہی عمرہ میں بیٹھ وہ مروہ کی پہاڑی کے پاس بیٹھ کے کریں یا ہوٹل جا کے. تقصیر کے بعد تمام پابندیاں اٹھ جائیں گی ما سوائے ان پابندیوں کے جو مکے میں ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ لگتی ہیں. وہ اس وقت اٹھیں گی جب آپ مکے سے باہر نکلیں گے. مثلا وہاں آپ کو واسطہ بھی نہیں پڑے گا, ویسے ہی بتا رہا ہوں, حج جاری نہیں کر سکتے. وہاں مکہ کے اندر حج جاری نہیں کر سکتے. کوئی گمشدہ چیز ملتی ہے, گھڑی ملتی ہے, موبائل ملتا ہے, سخت مکروہ ہے, آپ نہ اٹھائیں. کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے, کھا پی جاتا ہے, پیسہ پڑا ہوا ہے, آپ کو جو ہے نا اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں کے وہ درخت نہیں توڑ سکتے, آپ اکھاڑ نہیں سکتے. یہ وہ پابندیاں ہیں جو محرمات مکہ کہلاتے ہیں, یعنی آپ کے مکے میں ہونے کی وجہ سے وہ حرام ہے. احرام کی وجہ سے جو پابندیاں لگی تھی وہ تقصیر کے نتیجے میں ساری اٹھ جائیں گی. اچھا, میرا سوال ہے کہ سب کے لیے صرف میرڈ لوگوں کے لیے؟ ایک بچہ یہ بھی اگر طواف النساء نہیں کرتا آئندہ شادی نہیں کر سکتا. میرڈ کی بات کرتے ہیں, چھوٹا نابالغ بچہ ان کو اگر آپ کراتے ہیں تو طواف النساء کرائیں, ورنہ بعد میں شادی نہیں کر سکیں گے. ایک خاتون ہے, بیوہ ہے, 80 سال کی ہے, جن کی بات کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے کیا کرنا ہے طواف النساء کر کے؟ نہیں کرنا ہے. اگر مرحوم ہو جائے طواف النساء کے بغیر, لواحقین کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح اس کی واجب نمازیں پڑھانی ہیں اسی طرح طواف النساء بھی اس کی طرف سے کرائے. ٹھیک ہے, اس کا ایک فائدہ یا نقصان یہ بھی ہے کہ جب تک نہیں کریں گے پابندی نہیں اٹھے گی, لیکن واجب ہے دونوں پر, شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو. حتیٰ نابالغ بچہ یا بچی بھی اگر عمرہ مفردہ کریں اور اس میں طواف النساء نہ کریں, اور جب تک طواف النساء نہیں کریں گے وہ شادی نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز ہے طواف النساء.
तवाफ निसा के बाद भी बिल्कुल पहले जो तवाफ जैसे बताया ना, ऊपर ये भी ऊपर बेहतर ये है कि ऊपर ही जाके 2 रकात जो तवाफ निसा उम्रे मुफरदा के लिए तवाफ निसा करता हूँ या करती हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, और उसके बाद फिर वो 2 रकात नमाज तवाफ निसा, बिल्कुल तरीका वही है, नियत में जो है ना वो फर्क होगा। ये भी याद रखें कि हर अमल के लिए अलग अलग नियत करेंगे। मस्जिद शजरे में उम्रे मुफरदा के लिए एहराम बांधता हूँ या बांधती हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, उसके बाद जैसे ही तवाफ को शुरू करेंगे उम्रे मुफरदा के लिए खाने काबे का तवाफ करता हूँ या करती हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, उम्रे मुफरदा के लिए जो है ना वो 2 रकात नमाज तवाफ पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, उम्रे मुफरदा के लिए सही करता हूँ, उम्रे मुफरदा के लिए तकसीर करता हूँ, उम्रे मुफरदा के लिए तवाफ निसा, उम्रे मुफरदा के लिए 2 रकात नमाज तवाफ निसा। हर अमल के लिए उससे पहले अलबत्ता मुंह से बोलना जरूरी नहीं है, नियत का ताल्लुक जुबान से नहीं है, दिल से है, ठीक है। दिल में भी अगर है तो काफी है, वैसे बेहतर है जुबान से अदा भी करें। नमाज आपकी कहीं कसर नहीं होगी, अलबत्ता मक्का मदीने में जो है ना आपकी मर्जी है, पूरी भी पढ़ सकते हैं। 10 दिन क़ियाम न होने के बावजूद 4 मकामात मक्का, मदीना, इमाम हुसैन की जरी के नीचे 11 मीटर के इर्द गिर्द कब्र से के आसपास 11 मीटर तक, वहां आपकी मर्जी है। कूफा, मस्जिद कूफा नहीं, पूरा कूफा, उसमें हन्नाना भी आता है, साहला भी आता है। ये इन मकामात पर आपकी मर्जी है कि 10 दिन क़ियाम न भी हो तो आपको पूरी पढ़ने की इजाजत दी गई। हाँ, पूरी पढ़ना नहीं नहीं नहीं, वाजिब सी सूरत में, वाजिब उस सूरत में जब आप 10 दिन रहें, वो तो लाहौर में भी है, पेशावर में भी, जहाँ भी आप 10 दिन रहें। अच्छा, मस्जिद आयशा और मस्जिद शरीरा अलग अलग जी, मस्जिद आयशा और मस्जिद शजरा अलग, शजरा मदीने में है और ये आयशा जो है मक्के में। एहराम आप यहाँ से सूदिया से बाहर से जब जाएंगे, मक्का से बाहर से आपने मस्जिद शजरा से या जोफा से या वादी अकीक से या यलमलम से वहां से एहराम बांधना है। मक्का के अंदर बैठ के दोबारा अगर आप उम्रे मुफरदा करना चाहें, उसके लिए तनईम जाना पड़ता है। हुदूद हरम, हरम का बॉर्डर है, वहां पर मस्जिद बनी हुई है और वहां से बेहतर है कि जाके दिन को करें या रात को करें। मर हजरात कोशिश करें कि रात को करें, फिर वहां से भी जो है ना फिर वो छत की गाड़ी वाला सवाल पैदा होता है। अब अभी अगर हम जा रहे हैं तो हमने एक उम्रा कर रहे हैं एक चांद में, तो जैसे अब अगर मैं जा रही हूँ तो एक उम्र में कईयों को शामिल कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं होगा कि एक उम्रे का सवाब जो है 10 में 15 में जो है ना वो तकसीम हो। फुल सवाब, पूरा पैकेज का सवाब जो है ना जितने लोगों को शामिल करेंगे उनको मिल जाएगा। कईयों को शामिल, मरहूमीन को भी शामिल कर सकते हैं, जिंदा लोगों को तवाफ जितने मर्जी करें, तवाफ जितने मर्जी करें। बल्कि मुस्तहब है, कहते हैं कि मक्के में तवाफ के दौरान साल के दिनों के बराबर तवाफ करना मुस्तहब है। अगर इतने न कर सके कम से कम इतने तवाफ करें कि जिनके चक्कर जो है ना साल के दिनों के 365 है, कितने तवाफ करें तो 365 चक्कर बनते हैं। तकसीम करना पड़ेगा मेरे ख्याल में उसको 7 पे, ना 365 को 7 पे तकसीम करें। मेरा बेटा साथ जा रहा है, तो इसके जो दादा है उनकी डेथ हो चुकी है जी, दादा की डेथ हो चुकी है, लेकिन जो दादा थे ना वो अहले सुन्नत थे। तो ये जो उनके लिए करेगा उम्रा, तो अपने तरीके से करे या अपनी तरीके से करेगा, उनका तरीका इनको आता भी नहीं है। तो वाकुन निसाब है वो भी सारा उसी करेगा करेगा। अभी देखें ना जी, मैं अगर किसी की तरफ से जो है ना हज बदल कर रहा हूँ, तो फर्ज कीजिए मैं आज सिस्तानी की तकलीद में हूँ, वो मरहूम जो थे वो इमाम खुमैनी के थे, मैं अपने मुज्तहिद के मुताबिक अंजाम दूंगा। वो मरहूम जिसकी तकलीद करते थे उसके मुताबिक नहीं अंजाम दूंगा, ये अपने फिक्र के मुताबिक अंजाम देंगे। और आप जितनी दफा भी तवाफ करेंगे, तवाफ की वही शराइत रहेंगी जो है, वही है तवाफुन निसा। हर तवाफ में भी और हर उम्रे मुफरदा में एक तवाफ निसा वाजिब है। 52 तवाफ, हिम्मत है तो 52 तो चक्कर लगाएं। अच्छा, थोड़ा सा वो नमाज का बता दीजिए, हम जब उनके मतलब जमात के साथ नमाज। देखिए जी, नमाज जमात का जहां तक सवाल है, इमाम खुमैनी और आगा रहबर दोनों
ان کی اقتداء کی اجازت دیتے ہیں، حقیقی اقتداء جس میں آپ پہلی رکعت میں حمد و سورہ نہیں پڑھتے اور وہ امام جماعت آپ کی طرف سے پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ اجازت دیتے ہیں۔ آغا سیستانی اور دیگر مراجع فرماتے ہیں کہ آپ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے اپنی پڑھیں۔ یہ روایت ہے معتبر کہ اگر آپ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے یکجہتی کی خاطر اپنی نماز پڑھتے ہیں، آپ کو ایک اثنا عشری عادل پیش نماز کے پیچھے جو نماز جماعت کا ثواب ہے وہ آپ کو ملے گا۔ ان کے پیچھے صرف کھڑے ہو کے اپنی پڑھیں، اور رہبر کے جو مقلد ہیں وہ بے شک ان کے پیچھے پڑھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جمعہ میں یہ فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ امام خمینی اور رہبر کے جو مقلدین ہیں وہ ان کے پیچھے جمعہ پڑھ سکتے ہیں، سیستانی والے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ جمعہ ہوتا ہی با جماعت ہے، بغیر جماعت کے فرادا نہیں ہوتا۔ سجدے کے لیے کیا؟ سجدے کے لیے دیکھیں مسجد الحرام میں تو ماربل ہے، وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسجد النبی میں اگر آپ کو آسانی سے کوئی ماربل والی جگہ ملتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتی تو وہیں کارپیٹ پر کریں۔ خصوصاً ریاض الجنہ جائیں گے تو وہاں دور دور تک آپ کو کوئی ایک ٹکڑا بھی ماربل کا نہیں ملے گا، وہاں آپ سجدگاہ رکھیں گے، کپڑا رکھیں گے، توہین کا خطرہ ہے۔ بلکہ امام خمینی نے فرمایا مسجد النبی میں سجدگاہ لے کے جانا حرام ہے، وہ توہین کرتے ہیں، بعض اوقات توڑ دیتے ہیں اپنے پاؤں سے، اور لہذا مکہ میں تو آسانی سے آپ ماربل پر کر سکتے ہیں، ماربل پر جائز ہے۔ مدینے میں اگر ایسی جگہ، چنانچہ وہ کہیں دو کارپٹوں کی جگہ جو ہے ماربل نظر آ رہا ہوتا ہے، کہیں بالکل سب سے آگے مومنین خلیج سے جو آ رہے ہوتے ہیں، کویت سے، دبئی سے، اکثر آپ دیکھیں گے ایسی جگہ کی تلاش میں ہوتے ہیں جہاں ان کو ماربل ملے، نہ ملے تو پھر جہاں ہے وہیں آپ پڑھ لیں۔ نہیں وہ بھی اٹھا لیتے، ٹیشو بھی اٹھا لیتے ہیں، البتہ کبھی کبھی کچھ بھی نہیں کہتے۔ بعض لوگ تو سجدگاہ جو ہے نا وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پھر جب اٹھتے ہیں تو وہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن کیمرے لگے ہوتے ہیں، بعض اوقات بندہ پکڑا جاتا ہے۔ تسبیح، ہاں تسبیح اگر ایسے، یہ مسئلہ بھی نوٹ کر لیں، یہ وہاں بھی یہاں بھی بڑا کام کا مسئلہ ہے۔ تسبیح اگر ایسی چیز کی بنی ہوئی ہو جس پر سجدہ ہو سکتا ہے تو سجدہ ہو سکتا ہے، لکڑی کی بنی ہوئی ہے، پتھر کی بنی ہوئی ہے، لیکن پلاسٹک کی، چونکہ پلاسٹک پر سجدہ نہیں ہو سکتا، لہذا البتہ آپ یہ ہے کہ ابھی تسبیح ہے کسی کے پاس؟ میرے پاس مجھے دے دینا، میں آپ کو مسئلہ بتاتا ہوں۔ یہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، یہ کچھ حجاج کرام نے اسپیشل آگے نا اس تصویر کے آخر میں وہ گول جو ہے نا وہ سجدگاہ کی صورت میں نا، یہ آپ اپنے سب میں تقسیم کریں، اسی پر سجدہ کریں، نہ ہو تو دیکھیے یوں اس طرح تسبیح کو رکھیں، اس کے اوپر سجدہ کریں، یعنی جتنی جگہ آپ کو سجدہ کرنا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ جگہ ملی ہوئی ہو بالکل، یعنی ٹوٹل میں اتنے دانے ہوں آپ کی پیشانی کے نیچے کہ جتنا جگہ ہونا چاہیے کم از کم سجدے کے لیے، تو اس پر بھی جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے، بے شک ان میں فاصلہ ہو پھر بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ دیکھیں کہ مجموعی طور پر کتنے ایریا کے اوپر آپ کی پیشانی لگی ہے، کم سے کم جو سجدگاہ کا سائز ہونا چاہیے اتنی تسبیح کے دانے ہیں تو ٹھیک ہے۔ یہ پلاسٹک ہے میرا خیال۔ اب یہ تو نہیں کہ اگر دل کا کہیں ٹائم مختصر ہے یا آپ کو تیزی ہے تو آپ نے قصر نماز پڑھی تو اس کے بعد یہ تو نہیں کہ آپ قصر ہی پڑھیں، آپ کا جب مطلب جب آپ کو نہیں اگر اختیار ہے تو اختیار ہے، ظہر پوری پڑھیں، عصر جو ہے نا وہ آپ وہ قصر پڑھیں، الٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مکہ مدینہ میں مثلا پوری پڑھیں، اور مکہ میں پوری پڑھیں، مدینہ میں قصر پڑھیں، یہ بھی آپ سفر میں بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ آپ کو جو اختیار ہے، چاہو تو پوری پڑھو چاہے قصر، روزہ میں ایسا نہیں ہے، یہ حکم صرف نماز کے لیے مخصوص ہے۔ رمضان مبارک میں آپ وہاں جائیں اور آپ کا 10 دن جو ہے نا وہ مدینہ میں یا مکہ میں قیام نہ ہو، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ اختیار کا جو حکم ہے مخصوص ہے نماز کے ساتھ۔ البقا مدینہ میں 3 دن حاجت کے روزے رکھنے کی اجازت ہے، 10 دن قیام کے بغیر بھی۔ اگر خوش قسمتی سے آپ کو بدھ، جمعرات اور جمعہ وہاں ملے، 3 دن روزہ رکھیں، اور پھر جو ہے نا یہ آخری دن نماز جعفر تیار پڑھیں، آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی، گناہ بھی بخشے جائیں گے۔ ایک بھی رکھ سکتے ہیں، حاجت کے طور پہ ایک بھی رکھ سکتے ہیں، جو رات کو ایک روزہ رکھیں۔
وہ رکھے ہیں, وہ حضرت توفیق تین جو ہے نا 3 دن روزے کی اجازت ہے مدینے میں نماز حاجت کی. اور ان کے لیے پوچھنا تھا کہ آغا ایک یہ مسئلہ ہے کہ جیسے کھانسی زیادہ ہونا تو اس سے تھوڑا سا وضو کا ایسا تھا نا, پیشاب کا قطرہ سا کوئی نکل گیا یا کچھ, اور اگر اس حالت میں ہو جائے طواف میں یا اس کے لیے کیا؟ اس کی کئی صورتیں ہیں. دیکھیں جی, اس کی طواف کے علاوہ بھی جو آدمی مطلب جس کو پیشاب کی بیماری ہے وہ یہ اس کی یعنی ہمیشہ کی بیماری نہیں ہے, اتفاقاً کبھی ایسا ہو جائے اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا, لوکل شلوار بھی نجس ہو جائے گی, جگہ بھی نجس ہو جائے گی. اس کو چاہیے کہ نماز کو توڑے, لوکل جگہ کو پاک کرے, نئے پاک کپڑے پہنے اور نماز پڑھے. لیکن اگر بیماری ہے, اس کو بیماری ہے اور بالکل نماز کے اوقات میں اتنا وقفہ اس کو نہیں ملتا کہ وہ پاک ہو کے پڑھے, تو پھر اسی حالت میں اپنی نماز کو جاری رکھے, یہ کوشش کرے کہ کوئی کپڑا وغیرہ باندھ دے یا کیا کہتے ہیں پینپر کہتے ہیں, وہ باندھ دے تاکہ نجاست محدود رہے, اسی تک رہے, کپڑے نجس نہ ہوں اور بدن جو ہے نا وہ نجس نہ ہو. یہ تو اس آدمی کے لیے ہے جس کو اتنی مہلت نہیں ملتی, بیچارہ مسلسل قطرے گرتے رہتے ہیں, اس کے لیے. اچھا, عمرہ کے دوران اگر نماز کا وقت آ جائے تو نماز کو فار ایگزامپل آپ نے ظہرین کے بعد شروع کیا لیکن اگر اندازاً 4-5 گھنٹے, ہاں, اگر آپ نے طواف کے دوران اگر نماز شروع ہو گئی ہے اور آپ نماز میں شامل ہو جاتی ہیں تو پھر شامل ہو, اور جہاں چھوڑا تھا وہیں سے شروع کریں, بے شک پہلا طواف ہو, دوسرے چکر ہو, تیسرے چکر ہو, لیکن پھر وہ کاندھے کا سیدھے کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. بیچ میں یہی نماز کے لیے اسپیشل چھوٹ یہ دی گئی ہے کہ ظاہر کاندھا جو ہے تبدیل ہوگا, کعبہ بھائی کعبہ کی طرف تو آپ کا رخ ہوگا, شانہ تو نہیں ہوگا, لیکن نماز کی خاطر یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ پہلے چکر کے دوران نماز شروع ہوتی ہے, دوسرے یا آخری ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جائیں اور شامل ہوں. اگر شامل نہ ہو, ایسے کھڑے تماشے دیکھتے رہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے, پھر جو ہے نا وہ آپ کا چکر باطل ہو جائے گا. اور بہت برا لگتا ہے وہاں پر جو ہے نا, یہ عجیب لگتا ہے. اگر یہ دونوں بزرگ ایک اور ہے ہمارے ساتھ تو یہ بیٹھ کے نماز پڑھیں گے, تو یہ مطلب ٹھیک ہے نا, بیٹھ کے نماز پڑھیں. نہیں, سجدہ کے لیے آگے کچھ چیز رکھنے کی اگر جگہ نہ وہ جو ہے نا, یہ ابھی ہمارے ہاں نہیں ہے, ایران عراق میں نا ایک سٹینڈ ملتا ہے, چھوٹا سا سٹینڈ ملتا ہے, اوپر سجدہ رکھنے کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے. وہ اگر ادھر کہیں مل جائے کوئی اس طرح کی کوئی چیز تو ہاں, وہ یہاں ملے, ایران عراق میں ملے. ابھی آپ لوگ سب سے پہلے کدھر جا رہے ہیں؟ مدینہ. ہاں, صرف عمرہ ہے یا زیارات بھی ہیں؟ عمرہ ہے بس. اگر حجر اسود کے بوسے کے لیے کوئی خاص شرائط تو نہیں ہے یا بس جی, حجر اسود کے کو بوسہ دینے کے لیے کوئی خاص شرائط؟ نہیں, واجبی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ آپ میں ہمت اور طاقت ہو. سب شرط یہ, اگر ہمت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے تو بہت مشکل ہے. عمرے میں تو اتنی رش نہیں ہوتا ہے جی, پھر بھی ہوتا ہے, اتنا آسان نہیں واجبی ہے. نہیں, دور سے ہی اگر بس دیکھ لیں دور سے ہی ہمت کرے نا, مثلا رات کو کوئی 2-2:30 بجے جائیں نا, 2:30 بجے رات کو 2:30 بجے جائیں تو زیادہ چانس ہے. ویسے بہت حجر اسود کا وہ, لیکن یہ کی کوشش کریں ٹائمنگ کا تھوڑا سا دیکھ کے. آپ نے حج بھی نہیں کیا ہوا, ذکیہ نے لیٹ نہیں ہوئی آپ, میرا خیال میں لیٹ ہوگا ہے. یہاں کریں, ابھی آپ پہلی فرصت میں حج کریں, پہلی فرصت میں کریں نا, اسی سال استطاعت میں انشاءاللہ. یہ سب جو جا رہے ہیں انشاءاللہ یہی نیت ہے ہماری, نیت یہی ہے انشاءاللہ. اچھا, اگر ایک اور مطلب اس سے